شعبان کے مہینے میں اس قدر روزہ رکھتے تھے کہ رمضان کے علاوہ اور کسی دوسرے مہینے میں وہ روزے نہیں رکھتے تھے۔ اور جب پوچھنے پر وجہ بتائی گئی تو کہا میں چاہتا ہوں کہ رمضان کی استقبال کی میں روزے رکھوں، اور اس مہینے میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے دار ہونے کی حالت میں پیش ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی ترغیب دیتے تھے۔ کس طرح ترغیب دیتے تھے؟ جب رمضان آتا تھا تو اس سے پہلے اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے نا، کچھ ایسے خطبے ملتے ہیں جن میں صحابہ کرام کو بتلایا جاتا تھا کہ دیکھو تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جس میں اس قدر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، جس میں اس طرح رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں، اور وہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک نفل نماز، جس میں ایک نیکی 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے، جس میں ایک نفل نماز کا ثواب فرض نماز کے برابر ثواب کر دیا جاتا ہے، جس میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، جس میں روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا، تراویح کے لیے تمہارے قیام بنایا، اور اس میں خوب صدقات و خیرات کرو، خوب اس میں ذکر و اذکار کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبے ملتے ہیں ایسے۔ تو اس لیے عزیز ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال رمضان دیکھیں، اور ہم آج کا اپنا رمضان دیکھیں کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر کس طرح شفیق بنے، کہا کہ ہم شعبان کے پورے مہینے روزے رکھتے ہیں، لیکن میری امت پورے شعبان مہینے نہ روزے رکھے بلکہ نصف شعبان تک ہی روزے رکھے، 15ویں شعبان کے بعد سے وہ روزے نہ رکھے، اس لیے کہ اگر اس نے یہ بھی روزے رکھ لیے تو ہو سکتا ہے وہ ہماری امت کمزور پڑ جائے گی رمضان کے مقابلے میں، اور رمضان کے بہترین روزے چھوٹ جائیں گے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان استقبال دیکھیں، اور آج کا ہمارا استقبال کیسا ہے رمضان کا، کہ ہم جو ہے واٹس ایپ پہ میسیج چلاتے ہیں کہ رمضان المبارک کی مبارکباد دیتے ہیں، میسنجروں پر اور اسٹوریوں پر ہم لگاتے ہیں کہ رمضان المبارک کی مبارکبادیں دیتے ہیں۔ آپ عمل کر کے دکھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا دیکھیں استقبال رمضان کیسا ہوتا تھا، اور آج ہمارا رمضان استقبال کیسا ہے۔ تو اس لیے عزیز ساتھیوں، جو بات بتلانے کی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر بھی اب رمضان المبارک کا ایک بابرکت اور مقدس مہینہ آنے والا ہے، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں جو ہمیں یہ رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ پھر سے دوبارہ مل رہا ہے، یہ ہم کو سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال میں رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس سال وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، اور کتنے ایسے بھی ہوں گے نہیں پتہ ہے، کہہ نہیں سکتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہیں شاید اگلا رمضان دیکھنا نصیب نہ ہو، لیکن ہماری تمنا ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اگلا رمضان نصیب فرمائے، اور ہم لوگوں کو اس رمضان کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیں یہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ جو آدمی وقت کی قدر کر لیتا ہے کامیابی اسی کے ہاتھوں لگتی ہے۔ اس لیے یہ رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ آ رہا ہے، ہم کیا کریں اس مہینے میں، ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں اس کوتاہیوں کو اپنی دور کریں، کیونکہ ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ یار یہ رمضان آ رہا ہے، پھر دوسرا رمضان مل جائے گا، ہم اس میں اور اپنی عبادتیں کر لیں گے، اور ہم اس میں اپنا رب سے رشتہ تعلق مضبوط کر لیں گے، اس طرح کے ہمارے اندر خیالات اور تصورات آتے ہیں، لیکن ہمیں اس طرح نہیں آنے دینا ہے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے یہ ایک ایسا ہلاکت خیز ہتھیار ہوتا ہے، ایک ایسا استعمال ہوتا ہے، یہ ایک شیطان کا زبردست ہتھیار ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو گزرے ہیں، ان سے ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ آپ اتنے اعمال کرتے ہیں، دن بھر اتنے اعمال کرتے ہیں، تو آپ ایسا کریں، آج آپ کو تھکن ہو گئی ہے، تھکن اور تھکاوٹ کو دیکھتے ہوئے آج آپ ایک دن جو ہے تاخیر کر لیں، دوسرے دن اس کا عمل کو کر لیں گے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ ہم نہیں، ایک دن کا ہمارے لیے، ایک دن کے اعمال تو ہمارے لیے باعث بوجھ ہوتی ہے، لیکن 2 دن کے اعمال کو ایک دن میں کرنا یہ تو ہمارے لیے اور بھی مشکل کام ہے۔ اس لیے آپ عہد صحابہ کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی صحابی کیا ایسے بارے میں نہیں ملتا ہے کہ ان کے پاس مجبوریاں نہ ہوں، ان کے پاس پریشانیاں نہ ہو، ان کے پاس کوئی عذر نہ ہو، اور ایسا بھی ہو کہ انہوں نے روزہ نہ رکھا ہو، پریشانیاں ہونے کے باوجود اور مصیبتوں ہونے کے باوجود، عذائر ہونے کے باوجود اس کے بعد بھی روزے رکھیں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمیں بھی جو ہے نا رمضان المبارک میں ایسا کوئی تیر نہیں شیطان کی طرف سے آتا ہے، اس ہم تیر کو توڑ کر پھینک دیں،
ہمارے اندر یہ خیالات نہ آئے کہ ہم اگلے رمضان میں اللہ کی خوب عبادتیں کر لیں گے، اگلے رمضان کو ہم اچھے سے رمضان گزار لیں گے۔ اس رمضان میں ہمارے پاس ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ یاد رکھو، یہ آپ کو پھر اتنا ہی پتہ ہے کہ ہماری یا پھر تو زندگی لمبی ہے، کیونکہ کوتاہیاں دو ہی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری عمر لمبی ہے، عمر لمبی ہونے کی بنا پر آپ یہ کوتاہی کر رہے ہیں، اور عمر کا آج تک کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ رمضان کا موسم جو ہے بار بار نہیں آتا ہے، سال میں ایک ہی بار آتا ہے۔ اس لیے اس رمضان کے موسم کی ہم قدر کریں۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ آیا ہے، ہم اس مہینے کی قدر کریں، اس کی تیاری ہم کیا کریں کہ ہم اس رمضان کو کیسے رمضان گزاریں۔ اس رمضان کو جب تک کہ ہم حقیقت میں صحیح معنوں میں آخری رمضان نہیں سمجھیں گے، تب تک کہ ہمیں رمضان کی وہ لذت، وہ حلاوت، وہ اس کی کیفیت، وہ اس کی مٹھاس ہمارے اندر نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمیں رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر زندگی گزارنا ہے، کیونکہ جب تک کہ ہم آخری چیز کو تصور نہیں کریں گے تب پھر ہمارے اندر وہ قدر اس کی نہیں آتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کہیں سے اپنی دوسری جگہ شفٹنگ کر رہے ہوں، کہیں دوسری جگہ ہم منتقل ہو رہے ہوں، تو ہم کس طرح اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کی پیکنگ کیسے کرتے ہیں، ایک ایک چیز نہ چھوٹ جائے، ذرا ذرا سی بھی چیزوں کا ہمیں خیال ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ بڑی بڑی اشیاء ہماری رہ جائیں۔ تو اس لیے رمضان المبارک کی قدر بھی ہم کیسے کریں گے؟ حقیقت معنوں میں ہم آخری رمضان سمجھ کر ہی زندگی گزاریں گے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب حاجی حج پہ جاتا ہے تو جب واپسی میں آتا ہے، روانگی آتا ہے، تو وہ ایک ایک چیزوں کا خیال کرتا ہے کہ ہم کچھ دن جو ہے وہاں حرم میں بھی گزار لیں، ہم کچھ دن جو ہے مسجد نبوی میں بھی گزار لیں، ہم وہاں پر بھی رو رو کے گڑ گڑا کر دعا مانگ لیں، اس کی یہ تمنائیں ہوتی ہیں، پھر وہ واپس آتا ہے۔ تو رمضان کی حقیقت اصل معنوں میں ہمیں جبھی سمجھ میں آ سکتی ہے جب ہم رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر زندگی گزاریں گے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے جب ہم لوگوں کے پیپر ہوتے ہیں، جب طالب علم کوئی پڑھائی کرتا ہے تو اس پڑھائی کرنے پر سال میں ایک بار امتحان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی یہ ہمارا اوپر ایک امتحان ہے۔ یہ ایک مہینہ ہم لوگوں کو یہ اپنی زندگی بدلنے کا موقع ملا ہے، یہ بدلنے کا ایک فیصلہ کن موڑ ہوگا۔ جس طرح طالب علم جب اس کو امتحان دیتا ہے، امتحان دینے پر اسے تعظیم یا ترقی ملتی ہے، تنزلی یا اس کے حصے میں تحقیر حصے میں آتی ہے، اسی طرح اگر ہم بھی اچھے عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اس کا بہت بڑا انعام و اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ساتھ ساتھ میں رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر زندگی گزارنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جس طرح طالب علم کا پیپر ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا بھی یہ رمضان کا ایک فیصلہ کن موڑ ہے۔ اس میں ہم اپنی زندگی کو بدلیں۔ آپ دیکھیں کتنی اس میں تربیت کرائی جاتی ہے، مشق کے ذریعے کتنی چیزوں کو ہم سے بدلوایا جاتا ہے جو ہماری طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آدمی دیکھتے ہوں گے آپ، رات کے 3 بجے، رات کے 4 بجے، اس وقت میں کوئی دنیا کا آدمی جو ہے سحری نہیں کھاتا ہے، کوئی کھانا نہیں کھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں کھلوایا جاتا ہے، ہم سے روزہ رکھوایا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے دنیا کا کوئی بھی ایسا آدمی مغرب کے وقت میں کھانا نہیں کھاتا ہے، لیکن اس وقت میں ہم سے افطار کرایا جاتا ہے۔ پھر اسی کے طریقے ساتھ ساتھ میں آپ دیکھتے ہوں گے رات میں کوئی کھڑے ہو کر کے 20 رکعت نہیں پڑھتا ہے، لیکن رمضان آتے ہی ہم سے یہ سارے کام کروائے جاتے ہیں۔ یہ زندگی بدلنے کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم اپنی زندگی بدلیں۔ دیکھو ایک شکاری تھا، اس شکاری نے اپنے کتے کو منجلا کر، اسے گوشت کھلا کر کے، اسے نہلا کر کے، شکار کی تربیت دے کر کے اسے جنگل لے گیا، اور جنگل لے جانے کے بعد اسے خرگوش کے پیچھے لگا دیا۔ اب خرگوش کے پیچھے لگانے کے بعد خرگوش بھاگنے کے بعد وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا تو وہ اپنی جان بچا لیا۔ لیکن کسی نے خرگوش سے پوچھا کہ یار تم اتنا بتاؤ، تمہیں بھاگنا نہیں سکھایا گیا تھا، تمہیں نہلایا بھی نہیں گئی، تمہیں جو ہے تربیت بھی نہیں دی شکاری کی، لیکن تم کتے سے کیسے آگے نکل گئے؟ جبکہ وہ تو قد میں بھی بڑا ہے، تم اس کی ٹانگیں بھی لمبی ہیں، تمہاری تو ٹانگیں چھوٹی ہیں، اور تم کیا کہتے چھوٹے قد کے ہو، تمہاری کیسے رفتار اتنی تیز بڑھ گئی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی فکر تھی جان بچانے کی۔ اسے جو بھاگنے کا اس کا انداز تھا، وہ اس کا بھاگنے کا انداز اس کے مالک کی نظر اس کے اوپر تھی، اور مجھے جو بھاگنے کا انداز تھا، مجھے اپنی جان کی بچانے کی فکر کا انداز تھا۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان جسے اپنے ایمان کی، جسے اپنے اعمال کی، جسے اپنے قبر کی، جسے اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ ایک الگ انداز سے جیتا ہے، اس کا جینا ایک الگ انداز سے جینا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے وہ خالی رمضان تک ہی اپنے آپ کو محدود کر کے رکھتا ہو، رمضان تک ہم عبادتیں کر لیں گے، رمضان کے بعد ہم پھر ویسے ہی آوارگی میں مست ہو جائیں گے جس طرح ہم پہلے اور زمانے میں تھے۔
کتا جو ہے جیت جانے پر، اپنی جان بچانے پر خوشی مناتا ہے، اسی طرح زندگی بدلنے والا مسلمان بھی عید پر خوشیاں مناتا ہے۔ اور جو رمضان تک اپنے آپ کو بدلتا ہے تو پھر یاد رکھو جس طرح وہ کتا جو ہے ہار جانے پر کف افسوس ملتا ہے، اسی طرح رمضان بھر اپنی زندگی بدلنے والا مسلمان بھی عید کے دن کف افسوس ملتا ہے۔ اس لیے عید کی خوشیوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دید کی خوشیاں عطا ہو جائیں، اس کی فکر کرا کرو۔ آپ جب رمضان کا 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عید کی خوشیاں عطا کرتے ہیں، اور جب آپ جو ہے ہر وقت گناہوں کا روزہ رکھیں گے، ہر وقت معصیت کا روزہ رکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دید کی بھی خوشیاں عطا کرے گا، موت پر اللہ دید کی بھی خوشیاں عطا کرے گا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، 1 مہینے کے لیے ہمیں رمضانی نہیں بننا ہے، بلکہ ہمیں پوری زندگی کے لیے ربانی بننا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں تبدیلی آتی ہے؟ ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں؟ ایک حاجی جب تھوڑے دن حج کر کے اس کی زندگی میں تبدیلی کی امید ہو جاتی ہے، تو پھر ہم رمضان گزار کر کے ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں تبدیلی ہوتی؟ ایک حاجی اتنا حج کرتا ہے، اس کے بعد اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، باہر ملکوں میں جاتا ہے، جانے کے بعد جب واپسی اس کی ہوتی ہے تو اس کو فکر ہوتی ہے، اپنے چہرے پر داڑھی بھی رکھنے کی فکر ہوتی ہے، اور سنت رسول کو بھی سجانے کی فکر ہوتی ہے، اس کے دل میں سنتوں کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ میں اس کے اندر نمازوں کی بھی 5 وقت کی نمازوں کی بھی پابندی ہوتی ہے۔ تو ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم 30 دن کے ہمیں روزے مل جاتے ہیں، اس کے بعد بھی ہماری زندگی نہیں بدلتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ 30 دن کے روزے مل گئے، ہم سے 3 گنا نہیں چھوٹے۔ زندگی میں 50 بار رمضان مل گیا ہے، لیکن ہم سے 5 بڑے گناہ نہیں چھوٹے ہیں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمیں اس رمضان کو اپنی زندگی کو بدلنے کا یہ رمضان بنائے، کیونکہ یہ زندگی بدلنے کا رمضان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے خالی ہمیں 1 مہینے رمضان میں ہی مشق کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں ویسے ہی اپنی آوارگی میں اور ایسے ہی اپنی جو ہے مستی میں گزارنا ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو ثواب ملتا ہے وہ کسی اور مہینے میں نہیں ملتا ہے۔ رمضان کی قدر کریں، کیونکہ اگر ہم رمضان کی قدر نہیں کریں گے، حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ اگر ایک جان بوجھ کر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیں گے تو آپ زندگی بھر کوئی اسا روزہ رکھ لیں تو اس کا وہ نعم البدل نہیں بن سکتا۔ اس کی جو ہے رمضان کی جو مٹھاس ہے، جو رمضان کی جو اجر و ثواب ہے، وہ اجر و ثواب آپ کو دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، رمضان کی قدر کریں، اور رمضان کا ثواب آپ کو پتہ، یہ ایک نیکیوں کا موسم آ رہا ہے۔ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم ہے۔ جب دیکھتے ہیں آپ، ہر کوئی خریدار یا ہر کوئی جو ہے دکاندار سیزن آنے پر اپنی کمائی کرتا ہے، سیزن آنے پر اپنا انتظار کرتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا یہ سیزن آیا ہوا ہے۔ ہر طرف سے اللہ کی رحمتیں برکتیں برستی ہیں، تو اس لیے اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، ہم زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، ہم اپنے وقت کی پلاننگ کریں کہ ہم کس وقت میں کون سا ٹائم نکال کر کے ہم اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم کچھ دیر تلاوت کر لیں۔ ہمارا وہ بندہ اگر 1 پارہ تلاوت کر رہا ہے تو ہم 2 تلاوت کر لیں، اگر وہ 1 مرتبہ قرآن پڑھ رہا ہے تو ہم 2 مرتبہ قرآن پڑھ لیں، ہماری نمازیں بھی زیادہ ہو جائیں، ہماری نفل اور ہمارے ذکر و اذکار بھی زیادہ ہو جائیں۔ اس کی فکر کریں۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ملا ہے، اتنی ساری چیزیں ہم سے بدلوائی گئی ہیں، روزہ رکھوایا گیا ہے، کھانا شام کا کھلوایا گیا ہے، روزے، اور اس کے بعد تراویح بھی پڑھوائی گئی ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کی قدر کریں، اور یہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ اپنی زندگی بدلنے کا بھی مہینہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی ایمان کی بیٹری چارج کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ دیکھتے ہوں گے آپ، پہلے زمانے میں بڑی بڑی گھڑیاں ہوتی تھیں، بڑی بڑی دیواری جو گھڑیاں ہوتی تھیں، اس میں ایک بار میں کنجی لگا دی جاتی تھی، ایک بار چابی بھر دی جاتی تھی تو وہ ہفتہ بھر اور مہینہ بھر چلتی رہتی تھی۔ اسی طرح آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے موبائل آتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے پر 24 گھنٹے کی بیٹری چلتی ہے، لیکن اگر اس کا کم استعمال کریں گے تو 2 دن بیٹری چلتی ہے۔ جس طرح موبائل کی بیٹری لو ہونے پر بند ہو جاتی ہے یا موبائل بالکل اب یوز کا نہیں ہوتا، اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں ملا ہے، یہ اپنی ایمان کی بیٹری چارج کرنے کا مہینہ ملا ہے، تاکہ ہم اس میں اتنے ذکر و اذکار کریں اور اتنی کچھ اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں کہ تاکہ بعد جو 11 مہینے ہیں اس میں بھی ہمارے ایمان کی حراوت اور ایمان کی مٹھاوت اور ایمان کی جو ہے لذت حاصل کی جا سکے۔ یہ ایمان کی بیٹری چارج کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے رمضان نیکیوں کا بھی موسم ہے، اور رمضان کھیت کی کٹائی کا بھی موسم ہے۔
آپ دیکھتے ہوں گے ماہ رجب کاشتکاری کا مہینہ ہے، ماہ شعبان سیرابی کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان کھیت کی کٹائی کا مہینہ ہے۔ الشیخ ابو بکر البخلی کہتے ہیں کہ ماہ رجب کاشتکاری کا مہینہ ہے، ماہ شعبان اس کی سیرابی کا مہینہ ہے، اور شہر رمضان اس کی کھیت کی کٹائی کا مہینہ ہے۔ تو ماہ رجب کو ہوا سے تعبیر کرتے ہیں، اور ماہ شعبان کو بادل سے تعبیر کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کو بارش سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو جس نے اعمال کی کھیتی کے موسم میں، یعنی اعمال کی کھیتی کے موسم بہار میں کاشتکاری نہیں کی، یعنی جس نے رجب میں پودا نہیں لگایا، شعبان میں اس کی سیرابی نہیں کری، تو پھر وہ ماہ رمضان میں کھیت کی کٹائی کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمیں ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم رمضان کو آنے سے پہلے رمضان کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے رمضان یہ مسافر کی تیاری ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے سواری جتنی تیز اور جلد اپنے منزل مقصود تک پہنچاتی ہے، آدمی اس کا انتخاب کرتا ہے۔ تو یہ رمضان ہم کو بہت جلد اللہ کے قرب کر دیتا ہے، بہت زیادہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کوئی سی بھی سواری ہو، آپ سواری دیکھ لیں، ہوائی جہاز کی سواری سب سے تیز سواری ہوتی ہے، جو بندے کو بہت جلدی پہنچاتی ہے۔ تو آدمی اس کا انتخاب کرتا ہے، ایئرپورٹ پر 2-3 گھنٹے پہلے پہنچ کر اس کا انتظار کرتا ہے تاکہ وہ اس کی سواری نہ چھوٹ جائے۔ اسی طریقے سے یہ رمضان جو ہے نا، ہوائی جہاز کی سواری کی طرح ہے کہ یہ ہمیں بہت جلد رمضان اللہ سے ملواتی ہے۔ تو اس لیے عزیز ساتھیوں، اس مہینے میں ہمیں بہت زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا ہے، اور بہت زیادہ اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ رب کا مہمان آ رہا ہے۔ اس مہمان کی ہمیں قدر کرنا ہے، اس مہمان کا ہمیں اکرام کرنا ہے۔ جس طرح ہمارے گھر پر لڑکی دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم کس قدر اس کی جو ہے تیاری کرتے ہیں، اپنے گھر کو کس طرح ڈیکوریٹ کرتے ہیں، کس طرح اس کو سجاتے ہیں، تاکہ اس کے گھر کے گلدستوں کے کھڑکیوں کے پردے بھی تبدیل کرتے ہیں، تاکہ لڑکی کا اس لڑکے سے رشتہ جڑ جائے۔ اس سے کہیں زیادہ ہمیں اپنی تیاری کر کے، ظاہری اور باطنی تیاری کر کے، ہمیں یہ فکر کرنا ہے کہ ہمارا رشتہ رب سے جڑ جائے، ہمارا رشتہ اللہ سے نہ ٹوٹے، کیونکہ یہ ایک مہینہ ملا ہے۔ کیونکہ ہم 11 مہینے اپنے کاموں میں مشغول رہے، اپنے کاموں میں مصروف رہے، تو یہ 11 مہینے کے بعد ہمیں جو ایک مہینہ ملا ہے، ہمیں اس مہینے میں اپنی ایمان کی بیٹری کو بھی چارج کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ سے قریب بھی ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ مہینہ ملا ہے ہمیں، اور کیا کہتے ہیں، رمضان کی تیاری کے لیے۔ رمضان رب کو پانے کا مہینہ ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، جہاں ہم فکر کرتے ہیں مہمان آنے کی، اسی طریقے سے یہ مہمان آ رہا ہے رب کا، کہ ہمارے گھر سج جاتے ہیں، ہمارے کپڑے بدل جاتے ہیں، اور جس طرح جو ہے مہمان اگر کوئی دیکھنے والا آتا ہے لڑکی کو، تو کس قدر ہم گھر پہ بول دیتے ہیں کہ کوئی چیز قاعدے سے رکھ دی جائے، ادھر ادھر فکی نہ رہے۔ اسی طریقے سے یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اپنے دل کی بھی صفائی کر لیں تاکہ ہمارے دل صاف ہو جائیں، گھر کے فرش سے زیادہ ہمارے دل صاف ہو جائیں۔ کیونکہ آج ہم لوگوں مسلمانوں میں المیہ ہے کہ ہمارے دل ایک جیسے نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے دل صاف نہیں ہو رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمیں رمضان مل گئے ہیں، یا ہمیں 10 رمضان مل گئے ہیں، یا ہمیں زندگی میں 50 بار رمضان مل گئے ہیں، ہم 5 وقت کی بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم 5 وقت بھی آتے جاتے ہیں، ہم ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے ہم اپنی صفیں سیدھی کرتے ہیں، ہم اپنے کندھے ملاتے ہیں، تو آج کیا ہوا کہ ہمارے دل کیوں نہیں ملتے ہیں؟ کون سا ایسا مسلمان ہے؟ یہ آج ہم مسلمانوں کا بہت بڑے پیمانے پر المیہ ہو گیا، اور یہ ہم مسلمانوں کو یہ کام دے دیا گیا کہ یہ تمہارا ہی کام ہے۔ ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے سے تمہارے اندر نفرت اتنی بڑھ دی گئی ہے کہ تم اس کا نہیں، تم اس کے نہیں، تم اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچو، تم اسے گرانے کی کوشش کرو۔ یہ ہم مسلمانوں کے اندر آ گیا۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے پاس کوئی شخص آتا ہو اور فالتو کی بکواس کرتا ہو، ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہو، تو کون سا ایسا مسلمان ہے جو اس سے کہتا ہو کہ جاؤ میرے پاس ان غیبتوں کو سننے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے؟ کون ایسا شخص ہے؟ غیبتیں سننے کے لیے، چغل خونیاں سننے کے لیے، اور ہر ایک کام کو برے سرے کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت سے وقت ہے، لیکن کچھ اچھائیوں کی طرف ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان آنے سے پہلے اپنے دل کو بھی صاف کرنا ہے، اپنے دل کو سیدھا کرنا ہے۔ مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہوئے اتنے سال ہو گئی ہیں، ہمارے دل کیوں نہیں سدھر رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے کیوں نہیں صاف ہو رہے ہیں؟ ہر سال رمضان آتا ہے، مسجد کی صفائی ہوتی ہے، مسجد کی ستھرائی ہوتی ہے، مسجد کی رنگائی ہوتی ہے، مسجد کی پتائی ہوتی ہے، تو کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے دل بھی صاف ہو جائیں؟ ہمارے بھی دل بھی صاف ہو جانا چاہیے۔
اس لیے عزیز ساتھیوں اس پر بولنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن وقت تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کی بھی نظریں ہو رہی ہیں، اور پھر بعد میں ہو سکتا ہے آپ لوگ دھمکی دیں کہ ہم وہاں پڑھنے جائیں گے، پھر وہاں پڑھنے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.